السلام علیکم ویورز، میں ہوں حافظ یونس۔ دوستو، شہر مدینہ روئے زمین کی مقدس سرزمین ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، مثلا توبہ، طیبہ، دار ایمان، دار الہجرہ وغیرہ۔ اس ویڈیو میں ہم شہر مدینہ کے 25 سے زائد مقامات مقدسہ کی زیارت کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے التماس ہے، آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں حاضری دیں گے اور مسجد نبوی کی زیارت کریں گے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ آہستہ قدم، نیچے نگاہ، پست صدا ہو، خوابیدہ ہیں یہاں رسول عربی۔ اپنے پلکوں سے دیارے پہ دستک دینا، آواز اونچی ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ یہ شہر نہیں مثل آبگینہ ہے، یہاں حضور کا گھر ہے خیال رکھیے گا۔ اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ دوستو، سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آرام گاہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار یہاں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام گاہ کے ساتھ ہی ریاض الجنہ ہے، جس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور یہ مصلی رسول ہے۔ زندگی میں جنت کا نظارہ کیجئے۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا وہ مبارک، مقدس، متبرک اور محترم حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور منبر رسول کے درمیان واقع ہے، اور اس کا نام ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کا ٹکڑا۔ ریاض الجنہ میں 6 ستون ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان سے متعلق واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ستون ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد کا ایک حصہ ایسا ہے، اگر لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہ اس جگہ کے لیے قرآن دازی کریں۔ اس جگہ کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نشاندہی کی، اس لیے یہ استوانہ عائشہ بھی کہا جاتا ہے اور استوانہ مہاجرین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں مہاجرین جمع ہوتے تھے۔ یہ اوپر سے آپ اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، دیکھیں تو ان کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد استوانہ توبہ ہے۔ ویڈیو طویل ہو جائے گی، نہیں تو ان کی وجہ تسمیہ بھی میں آپ کو بتاتا۔ استوانہ حرس، استوانہ سریر، استوانہ وفود، استوانہ حنانہ کے نام سے 6 ستون ہیں۔ دوستو، ریاض الجنہ میں داخلے کے لیے نسک ایپ کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار میں پچھلی عمرہ والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے منبر کی تاریخ پر تھوڑی بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر جب پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں قائم ہوا تو اس کے 3 درجے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد خلفائے راشدین بھی خطبے کے لیے یہی منبر استعمال کر رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں 50 ہجری میں اس منبر کو دمشق لا جانے کا فیصلہ کیا گیا، اور جب اس منبر کو یہاں سے اٹھایا جانے لگا تو اہل مکہ نے ایک عظیم معجزہ دیکھا۔ سورج گرہن لگ گیا، دن کے وقت پورے آسمان پر اس قدر اندھیرا چھا گیا کہ دن کے وقت بھی ستارے نظر آنے لگے۔ ہوا کا شدید طوفان، جسے دیکھ کر حضرت امیر معاویہ نے یہ کام رکوا دیا، اور یہ منبر 654 ہجری تک ویسے ہی قائم و دائم رہا۔ اس کے بعد متعدد بار یہاں پر منبر آئے اور تبدیل ہوئے۔ 998 ہجری میں عثمانی سلطان مراد خان نے سنگ مرمر کا عظیم منبر تعمیر کرایا، جو اس دور سے آج تک موجود ہے، اور یہی وہی منبر ہے جو 346 سال سے مسجد نبوی میں موجود ہے۔ اب آتے ہیں صحابہ کرام کے گھروں کی جانب۔ یہ جو مسجد نبوی کی کھڑکی نظر آ رہی ہے، یہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ
اور حضرت عمر کے آل کے گھر کی، اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ ہے جو مسجد نبوی میں کھلتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو ان مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے۔ یہ سقیفہ بنی سعادہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول نامزد کیا گیا تھا۔ یہ اس کی موجودہ تصویر اور پرانی تصاویر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کے متصل مغربی جانب ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ شمال مغربی سائڈ پر جا کر اس کی قریب سے زیارت کی جا سکتی ہے۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں جنت البقیع قبرستان میں۔ یہ مدینہ کریم کا تاریخی قبرستان ہے۔ جنت البقیع کا قبرستان مسجد نبوی کی مشرقی سمت میں واقع ہے۔ اب یہ قبرستان مسجد نبوی کے خارجی سینڈ سے مل چکا۔ جنت البقیع کی ابتدا 3 شعبان سن 3 ہجری کو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن سے ہوئی۔ اس کے بعد یہاں آپ کے فرزند ابراہیم کی تدفین ہوئی۔ مدینہ منورہ کا یہ واحد قبرستان ہے جس میں لا تعداد نفوس قدسیہ مدفون ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی سب کی قبریں جنت البقیع میں ہیں۔ اسی طرح اہل بیت عظام میں حضرت عباس، حضرت حسن بن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ بنت رسول، حضرت امام زین العابدین بھی یہی مدفون۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی مدفون ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں حضرت عثمان کو فتنہ کی وجہ سے جنت البقیع میں اس ٹائم دفن نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کے ملکیتی باغ حش کوکب میں آپ کو دفن کیا گیا جو جنت البقیع سے متصل تھا۔ اور دوستو حضرت عثمان کے اسلام پر ایک یہ بھی احسان ہے کہ ان کا یہ باغ اب جنت البقیع کا حصہ ہے۔ اب چلتے ہیں مسجد قباء کی جانب۔ قباء مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر مغرب کی جانب ایک بستی تھی جہاں انصار کے خاندان آباد تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آقا نامدار کی سواری پہنچنے پر مدینہ کے انصار استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اسی بستی میں دوران ہجرت مدینہ میں داخل ہونے سے قبل آپ علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا۔ یہاں پر آپ 14 دن مقیم رہے تھے، اور اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد قباء کی تعمیر کا کیا تھا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اسی مسجد کا ذکر اس طرح کیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ رسول اللہ کا معمول تھا کہ ہفتہ کے دن آپ مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء آئے اور 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے 1 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ 1970 میں اس کی اثر نو تعمیر کی، اس کے 4 مینارے بنائے گئے، اور اس مسجد میں اب 10,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اب چلتے ہیں ہم مسجد قبلتین کی جانب اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ مدینہ کے مغرب میں محلہ بنو سلمہ میں واقع جامع مسجد قبلتین طویل قبلہ کے حوالے سے اپنا ایک منفرد تاریخی مقام رکھتی ہے۔ اسی مسجد میں دوران نماز ظہر آپ علیہ السلام کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آیا اور بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کر کے نماز پڑھائی۔ یہ مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر مغرب کی جانب ہے، اور اس مسجد کا نام مسجد قبلتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا تھا۔ انہی مقام کی زیارت کرتے کرتے ہم غار سجدہ، غار بنی حرام کی تاریخی مسجد کی جانب چلتے ہیں۔
یہ غار مدینہ منورہ میں جبل صلاح کے مغرب میں مسجد فتح کو جاتے ہوئے دائیں ہاتھ پر مسجد بنی حرام کے قریب ہے۔ اس غار کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ غزوہ خندق کے دوران نبی کریم رات کو اس غار میں قیام فرماتے تھے۔ اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے طویل ترین سجدہ کیا تھا۔ صحابہ کو یہ گمان ہوا تھا کہ شاید آپ کی روح اقدس حالت سجدہ میں پرواز کر گئی ہے۔ آج کل زائرین یہاں آتے ضرور ہیں، لیکن مناسب رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ جبل صلاح اور اس غار کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ چلتے ہیں اگلی زیارت کی جانب۔ یہ وہ زیارت ہے جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ رونما ہوا تھا۔ جابر بن عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پر 2 پتھر باندھے دیکھے تو آپ نے اپنے گھر جا کر ایک چھوٹا سا دمبا ذبح کیا جو آپ کے پاس وحد موجود تھا، اور اسے پکا کر حضور کو ان کے 2 جانثاروں کے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا دمبا ذبح کیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ جانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے سب صحابہ کرام کے ساتھ مل کر وہ کھانا کھایا، سب نے سیر ہوئے اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ جس جگہ یہ معجزہ رونما ہوا تھا آج وہاں مسجد حرام ہے۔ دوستو اب ہم چلتے ہیں 7 مساجد اور غزوہ خندق کے مقام کی جانب۔ یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں یہی غزوہ خندق کا مقام ہے، اور سامنے مسجد نظر آنے والی مسجد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں پر 2 مساجد تھی، 2 کو شہید کر کے ایک بڑی مساجد تعمیر کیا گیا۔ دوستو اس مقام پر صحابہ کرام کے خیمے نصب تھے، جہاں جہاں جس صحابی رسول کا خیمہ نصب تھا اب وہاں پر ایک چھوٹی چھوٹی مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ سامنے نظر آنے والی مسجد سیدہ فاطمہ ہے، اور یہ مسجد عثمان ہے، اور یہ مسجد علی المرتضیٰ ہے۔ یہ مسجد اوپر جو ہے یہ مسجد فتح ہے، اور اس نقشے میں آپ غزوہ خندق کے وقت کے حالات کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مسجد قباء کو جاتے ہوئے اس سے تھوڑا سا پہلے مسجد جمعہ آتی ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کا پہلا جمعہ پڑھا تھا۔ یہ مسجد قباء کے راستے پر ہے اور مسجد نبوی کے جنوب کی جانب 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب چلتے ہیں ہم غزوہ احد کے مقام کی جانب۔ یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ احد پہاڑ، اسی مقام پر غزوہ احد ہوا تھا، اور احد پہاڑ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جنتی پہاڑ ہے، اور احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے۔ اسی کے سامنے دامن میں شہدائے احد کا قبور ہیں، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی مقام پر شہدائے احد کی قبور ہیں۔ جبل رما یہی وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا۔ 40 تیر انداز اسی پہاڑی پر مقرر تھے۔ دوستو اب پہاڑی دیکھ رہے ہیں جبل رمات، صحابہ سے غلطی ہوئی اور انہوں نے بھول کر کفار کو بھاگتے دیکھ کر یہ پہاڑی چھوڑ دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پلٹ کر وار کیا اور مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان۔ اس نقشے میں آپ جنگ احد کا حالات دیکھ سکتے ہیں۔ اب مسجد نبوی سے غزوہ احد کے جانب جانے والے روڈ کے درمیان واقع مسجد الدرہ پر چلتے ہیں۔ یہی وہ مسجد ہے دوستو جہاں پر جنگ احد کی جانب جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا اور 4 نمازیں عصر، مغرب، عشاء اور صبح ادا کی تھی، اور یہاں سے ہی آپ نے جنگ کے لیے زرہ پہنی تھی۔ دوستو اس مسجد کی مناسب رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ یہاں پر آتے ہیں، زائرین بہت کم یہاں پر آتے ہیں۔ دوستو یہ مسجد نبوی کی شمال کی جانب 2 سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مسجد سیدنا ابو بکر صدیق کی جانب۔ یہ مسجد نبوی سے بالکل متصل مسجد ہے۔ یہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عید پڑھایا کرتے تھے۔ یہ مسجد
مسجد نبوی کے جنوب مغربی جانب ہے۔ بعض روایت کے مطابق یہی حضرت ابوبکر صدیق کا گھر بھی تھا۔ اور اس کے ساتھ دوستو مسجد الغمامہ بھی ہے، اس کی جانب چلتے ہیں۔ یہ دوستو آپ مسجد غمامہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پرانی تصاویر، یہ ہے مسجد غمامہ۔ اس کو غمامہ مسجد اس لیے کہتے ہیں، یہاں پر آپ علیہ السلام عید پڑھاتے تھے اور استسقاء نماز ایک مرتبہ یہاں پر ادا کی تھی، بارش کے لیے دعا کی تھی، تو اسی دوران ہی بادل آئے اور خوب بارش برسی تھی یہاں پر۔ اس کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں ترک میوزیم کی جانب، جو مسجد نبوی کے سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر مغرب کی جانب واقع ہے۔ یہاں پر آپ علیہ السلام کے دور اور حضرت سعد بن وقاص کی تلوار اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور کے نواردات موجود ہیں۔ اس کے لیے میری ویڈیو موجود ہے، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو۔ یہ حضرت عثمان کا لکھا قرآن اور مسجد نبوی کی قدیم تصاویر یہاں۔ اسی مسجد کے بالکل متصل ایک پارک ہے جس میں مسجد السقایہ ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر غزوہ بدر کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ اس مسجد کو سقایہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی حضرت سعد بن ابی وقاص کا سقایہ نامی کنواں تھا۔ دوستو اسی پارک میں ایک ٹرین کا انجن بھی موجود ہے اور اس کی بوگیاں موجود ہیں، جس کے لیے ویڈیو موجود ہے میری، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو یہاں کھڑا ہے کبھی چل نہیں پایا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ اس ویڈیو میں ساری اس کی ڈیٹیل موجود ہیں۔ اس سے آگے جائیں بدر والے روڈ پر تو سیدنا زین العابدین جس میں آپ تادہ میں آخر موجود رہے تھے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سے التماس ہے کہ میرے لیے دعا کرنی ہے اور ہو سکے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا۔